نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ایک واقعہ، ایک قصہ وہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو حضرت مولانا شیخ محمد موسیٰ روحانی البازی رحمہ اللہ نے رزق اولیاء کے پوشیدہ اسباب نامی کتاب میں جو ہے وہ درج کیا ہے، لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں میں سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ وہ عمر بھر ایک پہاڑ کے غار میں رہے اور اللہ جل جلالہ وہاں پر بھی ان کو رزق جو ہے وہ پہنچاتے رہے۔ چنانچہ ایک نیک صالح شخص وہ فرماتے ہیں کہ ہم چند آدمی جبل لبنان یعنی لبنان کی پہاڑ پر گئے تاکہ ہمیں کوئی بزرگ مل جائے۔ لبنان میں ایک پہاڑ ہے جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس میں اولیاء کرام وہ رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پہاڑ پر 3 روز تک گھومتے رہے، پھرتے رہے۔ آخر کار ایک بلند جگہ پر میں کہتا ہے وہ شخص نیک صالح کے بیٹھ گیا، کیونکہ میری ٹانگ میں جو ہے وہ شدید تکلیف ہو گئی تھی چلنے پھرنے کی وجہ سے، اور جو میرے ساتھی تھے، رفقا تھے، وہ گھومتے رہے۔ وہ صالح شخص فرماتے ہیں کہ نیچے ایک جگہ پانی کا چشمہ تھا، میں نے وہاں جا کر وضو کیا اور نماز میں مصروف ہو گیا۔ نماز کے اندر کسی کی تلاوت کرنے کی آواز آئی، میرے کانوں میں آواز پڑی جیسے کوئی تلاوت کر رہا ہو۔ میں جب نماز سے فارغ ہوا تو اس طرف گیا جس طرف سے وہ آواز آ رہی تھی۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بڑے غار میں ایک نابینا شخص ہے۔ میں نے ان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے سلام کا جواب دینے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ جنی ہو یا انسی، یعنی جن ہو یا انسان ہو۔ میں نے کہا انسی یعنی میں انسان ہوں۔ فرمانے لگے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ما رأیت ہا ہونا انسیا مذ 30 سنۃ غیرک، کہ 30 سال یعنی کلمہ پڑھ کر انہوں نے یہ گواہی دی کہ 30 سال ہو گئے مجھے اس غار میں، لیکن آج تک میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا سوائے آپ کے۔ پھر مجھے کہا کہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آرام فرمائیں۔ فرماتے کہ میں غار کے اندر جا کر جب دیکھا تو 3 قبریں تھیں وہاں پر۔ میں نے ان قبروں کے پاس جا کر جو ہے سو گیا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو اس شخص نے، نابینا نے، مجھے آواز دی الصلاۃ یرحمک اللہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اٹھیے اور نماز پڑھیے۔ چنانچہ میں اٹھا اور نماز پڑھی، اور وہ صالح شخص کہتے ہیں کہ میں نے نماز کے اوقات جاننے والا کوئی شخص اس سے زیادہ یعنی جاننے والا میں نے نہیں دیکھا جو نماز کے اوقات کو جانتا ہو۔ حالانکہ نابینا بھی تھا اور اس کے پاس کوئی علامات بھی، کوئی چیزیں بھی نہیں تھی جس سے وہ اس کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ میں نے نماز ادا کی، ظہر کی۔ نماز کے بعد وہ عصر تک نوافل میں مشغول رہے۔ پھر عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے ایک دعا فرمائی، ارشاد اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امت محمدیہ کی اصلاح فرما دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما دیجئے۔ اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب اور مشکلات کو دور فرما دے۔ بڑی بہترین دعا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ دعا کہاں سے معلوم ہوئی اور کس نے آپ کو یہ دعا سکھلائی ہے؟
انہوں نے فرمایا لا یحتمل ایمانوں کا ذالکا، یعنی آپ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، آپ نہیں برداشت کر سکتے کہ یہ کس نے مجھے بتائی۔ پھر فرمایا کہ جو شخص ہر روز 3 دفعہ اس دعا کو پڑھتا ہے اس شخص کو ابدال میں لکھا جاتا ہے، وہ شخص اس کا شمار ابدال میں سے ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے ابدال، قطب، ابدال، غوث جیسے ہوتا ہے، تو ایسے ابدال اولیاء کی ایک قسم ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اس کا شمار جو ہے وہ ابدال میں سے ہوتا ہے۔ اور اس پر پھر حضرت شیخ موسیٰ روحانی البازی رحمہ اللہ نے روض الریاحین میں ایک کتاب ہے، اس میں علامہ یافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رئیس صوفیہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ دعا لکھی ہے، اس کتاب میں ان کے حوالے سے لکھی ہے، امام یافعی نے، علامہ یافعی نے۔ یعنی جو یہ شخص یہ دعا کر لیتا ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، تو ہر روز اگر وہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو نیکوکاروں میں داخل فرماویں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ خضر علیہ السلام کی دعا ہے، بڑی اہم دعا۔ بہرحال اس دعا کے بارے میں یہ حوالہ تو ہم نے ویسی وہ شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ ضمناً پیش کیا ہے، اصل تو وہ واقعہ بیان کرنا مقصود ہے۔ بہرحال وہ صالح شخص فرماتے ہیں کہ پھر عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا اور ہم نے عشاء کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد اس نابینا بزرگ نے مجھے کہا کہ آپ کھانا کھائیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ غار کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں جو کچھ موجود ہو وہ کھا لیں۔ فوجدت صخرة علیہا جوز و زبیب و خرنوب و تفاح و تین و حبۃ الخضراء کل واحد من ذلک فی ناحیۃ۔ فرمانے لگے میں نے اندر جا کر دیکھا وہاں ایک چٹان پر اخروٹ، اسی طرح منقع، خرنوب ایک خاردار قسم کے درخت کا پھل ہے، اور سیب، انجیر اور مختلف قسم کے پھلوں کو موجود پایا۔ ان میں سے ہر ایک پھل علیحدہ علیحدہ کونوں میں جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور میں نے اس میں سے کھا لیا۔ وہ صالح شخص کہتے ہیں کہ میں جتنا کھا سکتا تھا اتنا میں نے کھا لیا۔ وہ نابینا بزرگ ساری رات سوئے نہیں بلکہ ذکر اور عبادت میں مشغول رہے۔ سحری کے وقت انہوں نے وتر اور نماز تہجد ادا کی۔ اس کے بعد انہوں نے بھی ان پھلوں میں سے کچھ کھایا، پھر بیٹھ گئے، پھر صبح کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے وہ سو گئے، یہاں تک کہ آفتاب 2 نیزوں کے بقدر نکلا۔ پھر وہ بزرگ کھڑے ہوئے اور وضو وغیرہ کیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ اتنا لذیذ پھل میں نے کبھی نہیں کھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ خود اس کا معائنہ کر لیں گے، یعنی آپ خود دیکھ لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ایک پرندہ آیا جس کے پر سفید تھے، سینہ سرخ تھا اور گردن سبز تھی، چونچ میں منقع اور پنجوں میں اخروٹ تھے۔ اس نے منقع کو منقع کی جگہ پر اور اخروٹ کو اخروٹ کی جگہ پر رکھا۔ وہ نابینا بزرگ فرمانے لگے کہ آپ نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا جی ہاں دیکھ لیا۔ پھر فرمایا کہ ھذا الطائر یاتینی بھذہ الفاکہۃ منذ 30 سنہ، یعنی یہ پرندہ 30 سال سے میری خدمت کر رہا ہے اور یہ پھل لا کر دے رہا ہے، میوجات۔ میں نے کہا کہ دن میں کتنی بار یہ پرندہ پھل لے کر آتا ہے؟ فرمایا 7 بار۔ فرماتے میں نے اس دن شمار کیا تو 15 مرتبہ آیا۔ میں نے ان بزرگ کو یہ بات بتائی تو فرمایا فقد زادک مرۃ اجعلنا فی حل، یعنی معاف کیجیے آپ کی وجہ سے اس پرندے کو فی کس مقررہ 7 چکروں پر ایک چکر زیادہ لگایا۔ اللہ اکبر۔ وہ نابینا بزرگ چھلکوں سے بنی ہوئی قمیص پہنے ہوئے تھے جو شجر موز یعنی کیلے کے چھلکوں سے مشابہ تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ فرمایا یعنی ہر سال عاشوراء 10 محرم الحرام کے دن یہ پرندہ میرے پاس اس نوع کے 10 چھلکے وہ لے آتا ہے جن سے میں قمیص اور تہبند سی لیتا ہوں۔
ان کے پاس ایک بڑا سوا تھا، وہ ان چھلکوں کو سی لیا کرتے تھے اسی سوئے سے۔ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے پرانے پھٹے ہوئے چھلکے بچھونے کے طور پر اپنے نیچے بچھائے ہوئے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان نابینا بزرگ کے پاس ایک پتھر دیکھا جس پر وہ پانی ڈال دیتے، پھر پتھر سے مسح ہونے والے پانی کو لے کر ان بالوں کو تر کر دیتے جنہیں مونڈنا مقصود ہوتا، کاٹنا یا مونڈنا مقصود ہوتا۔ اس عمل سے وہ بال گر جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نابینا بزرگ کے پاس 7 اشخاص آئے جن کی آنکھیں سرخ تھی اور اوپر نیچے پٹی ہوئی تھی، ان کا لباس ان کے بال تھے۔ بزرگ نے فارسی میں مجھے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، یہ مسلمان جن ہیں۔ پھر ان جنوں میں سے ایک جن نے سورہ طٰہٰ اور دوسرے نے سورہ فرقان اس نابینا بزرگ کو سنائی، اور ایک نے سورہ رحمان کی چند آیات سیکھی۔ پھر وہ چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ جن اس نابینا بزرگ سے علم حاصل کرنے اور سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس بزرگ نے سجدہ میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ مجھ پر یہ احسان فرمائے کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کی طرف متوجہ رہوں، آپ کے احکام گوش ہوش سے سنوں، آپ کا ہر حکم بے چو چرا خاموشی سے تسلیم کرتا رہوں، آپ کے احکام کا فہم اور آپ کے معاملات بندگی کی بصیرت نصیب ہو، آپ کی عبادت میں زندگی گزرے اور آپ کے ساتھ معاملات میں حسن ادب حاصل ہو جائے۔ یہ دعا اس نابینا بزرگ نے بلند آواز سے مانگی۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ پیاری اور جامع دعا کہاں سے حاصل کی؟ فرمایا کہ اس کا مجھے الہام ہوا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک رات یہ دعا پڑھی تو ہاتف یعنی غیب سے یہ آواز آئی، اذا دعوت بہذا الدعاء ففخم فإنہ مستجاب، کہ جب آپ یہ دعا پڑھے تو بلند آواز سے اور تعظیم سے پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ وہ مرد صالح فرماتے ہیں کہ میں 24 دن اس نابینا بزرگ کے پاس ٹھہرا، پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں تک یعنی میرے پاس کیسے پہنچے؟ میں نے انہیں سارا قصہ سنا اور کہا کہ میں ساتھیوں کے انتظار میں تھا مگر وہ نہیں آئے۔ فرمانے لگے اگر مجھے پہلے اس بات کا علم ہوتا تو میں اتنی مدت آپ کو اپنے پاس نہ ٹھہراتا، کیونکہ آپ کے رفقا آپ کی وجہ سے بڑے متفکر ہوں گے۔ اب اگر آپ زیادہ ٹھہریں گے تو وہ مزید پریشان ہوں گے، لہٰذا اب آپ کے لیے زیادہ ٹھہرنا مناسب نہیں بلکہ واپس جانا ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے رستے کا علم نہیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر زوال کے وقت فرمایا اٹھیں جانے کی تیاری کریں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا علیک بالجوع والادب، یعنی یہ وصیت فرمائی کہ آپ 2 باتوں پر عمل کریں، نمبر 1 بھوک اختیار کرے اور دوسرا والجوع شکم سیری سے بچے، یعنی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے۔ فإنی ارجو لک ان تلحق بالقوم، تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ بزرگوں کے مقام کو پا لیں گے۔ کسی شاعر نے ادب کے بارے میں کیا خوب کہا ہے، ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزید ایجا، یعنی ادب ایک مقام ہے آسمان کے نیچے جو عرش سے نازک تر ہے۔ اس نازک مقام میں بڑے بڑے اولیاء مثل جنید اور بغدادی بایزید بستامی رحمہ اللہ کے حیران اور سرگرداں و ترسا آتے ہیں۔ بہرحال اس نابینا بزرگ نے وصیت فرمائی، وصیت کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ کو ایک بزرگ کے لیے بطور امانت ایک ہدیہ، ایک تحفہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ یہ تحفہ اس بزرگ کو میری طرف سے آپ پہنچا دیں۔ وہ یہ کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد زمزم کے کنویں اور مقام ابراہیمی کے درمیان آپ کو ایک شخص ملے گا، اس سے ملاقات کر کے میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ سلام ایک تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو پہنچایا اور بھیجا جاتا ہے۔
اس شخص کے کچھ خصوصی احوال بھی انہوں نے مجھے بتائے اور یہ بھی فرمایا کہ اس شخص سے اپنے لیے دعا بھی کروانا۔ پھر وہ نابینا بزرگ غار سے نکلے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ غار کے دروازے پر ایک درندہ کھڑا ہے۔ انہوں نے اس درندے سے کچھ کلام کیا جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر مجھے فرمایا کہ آپ اس درندے کے پیچھے چلے جائیں، جہاں یہ درندہ رک جائے وہاں پر دائیں یا بائیں جانب آپ کو رستہ مل جائے گا۔ چنانچہ وہ درندہ 1 گھنٹے تک میرے آگے آگے چلتا رہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے دائیں طرف عقبہ دمشق کو پایا، یہ مشہور شہر ہے۔ میں جامع مسجد میں گیا، وہیں میرے رفقا بھی موجود تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی، میں نے انہیں اس نابینا بزرگ کا سارا قصہ سنایا۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب پھر اس پہاڑ کی طرف نکلے نابینا بزرگ کی زیارت کے لیے۔ ہمارے ساتھ بے شمار لوگ تھے۔ ہم اسی پہاڑ میں اسی جگہ پر پہنچے جہاں وہ بزرگ ملے تھے۔ مسلسل 3 دن تک ہم اس غار کو تلاش کرتے رہے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی خصوصی کرامت تھی جو اللہ جل جلالہ نے آپ پر منکشف فرمائی تھی اور ہم سے پوشیدہ رکھی۔ وہ مرد صالح فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں ہر سال حج کے لیے جاتا رہا اور اس شخص کو تلاش کرتا رہا جس کے بارے میں مجھے اس نابینا بزرگ نے وصیت کی تھی کہ اس سے ملاقات کر کے دعا اپنے لیے کروانا اور سلام پہنچانا، لیکن اس شخص سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس واقعہ کے پورے 8 سال بعد ان علامات جو علامات ان نابینا بزرگ نے بیان فرمائی تھی، ان علامات والے ایک شخص سے مجھے زمزم اور مقام ابراہیمی کے درمیان، جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا، نماز عصر کے بعد ملے۔ میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے دعا کی درخواست کی، انہوں نے میرے لیے دعا کی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ابراہیم کرمانی غار والے نابینا بزرگ آپ کو سلام کہتے تھے۔ فرمانے لگے آپ نے انہیں کہاں دیکھا ہے؟ میں نے کہا جبل لبنان، لبنان کے پہاڑ میں۔ انہوں نے فرمایا رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ میں نے عرض کیا کیا وہ انتقال کر گئے؟ فرمایا ہاں، ابھی میں ان کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں ان بھائیوں کے پاس دفنا کر آیا ہوں جن کی قبریں آپ نے غار میں دیکھی تھی۔ پھر فرمانے لگے کہ جس وقت ہم انہیں غسل دے رہے تھے تو اچانک وہ پرندہ جو ہمیشہ ان کے لیے پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں لایا کرتا تھا ہمارے پاس گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر اس نے مجھے جان دے دی، اس نے بھی جان دے دی۔ ہم نے اس پرندے کو بھی اس بزرگ کے پاؤں کے قریب دفنا دیا۔ اس غار والے نابینا بزرگ کی موت کا قصہ بیان کرنے کے بعد پھر وہ بزرگ یعنی زمزم و مقام ابراہیم کے درمیان ملنے والے بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے اور طواف میں مصروف ہو گئے اور غائب ہو گئے۔ وہ مرد صالح فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ تو بہرحال یہ برکت رزق کا ایک واقعہ ہے کہ دیکھیں اللہ جل جلالہ نے سب کا رزق جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور کس کو کیسے پہنچانا ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ بہتر جانتی ہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔